آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ وقت اس غور و فکر کے لیے بھی فارغ کریں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس دنیا میں اس عظیم ترین ذمہ داری کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ انسان اس دنیا میں مختلف نشیب و فراز سے گزرتا ہے، حالات کا سامنا کرتا ہے، مصائب کو جھیلتا ہے، کبھی خوشی کے لمحات اس پہ آتے ہیں، کبھی تکلیف اور مصیبت سے گزرنا ہوتا ہے۔ زندگی کے حالات یکساں نہیں ہوتے، بلکہ انسان کو ناموافق اور دیگرگون حالات سے بھی گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مومن ہمیشہ اس بات کے لیے اللہ کی طرف سے پابند ہے کہ اپنے دل کے قبلے کو اللہ کی طرف موڑے رکھے۔ اس کے دل کا قبلہ ایک ہے، وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، حالات موافق ہو یا مخالف، مصائب و مشکلات کی زندگی ہو یا آسانی اور خوشگوار موقع ہو، انسان کے دل کا قبلہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دل کے قبلے کو درست کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دل کے قبلے کو درست کرنے کے لیے مثال کے ساتھ یہ بیان فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس کی درستگی پہ انسان کے اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اور اس کے بگاڑ پہ انسان کے جسم کا قبلہ بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ گوشت کا لوتھڑا الا وہی القلب، وہ دل ہے، جس دل کے قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل کا قبلہ آسانی کے ساتھ درست نہیں ہوتا ہے۔ اس قبلے کی درستگی کے لیے مہینوں اور برسوں محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، نفس کو مارنا ہوتا ہے۔ یہ نفس آسانی کے ساتھ دبتا نہیں ہے، نفس کے خواہشات پہ آسانی کے ساتھ لگام نہیں لگتے ہیں۔ یہی نفس ہے جس کو سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنی نفس سے برات کا اظہار نہیں کر سکتا ہوں۔ نبوت کے مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام فائز ہیں، اس کے باوجود ان کا اقرار ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اس چیز سے پر امید نہیں ہوں کہ میں اپنے نفس کے جال سے نکل چکا ہوں۔ ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، نفس کا کام ہے کہ وہ برائیوں پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ الا ما رحم ربی، رب ذوالجلال اگر کسی کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے، یہ اس کی کرم فرمائی ہے، ورنہ انسان کے نفس کا کام یہ ہے کہ انسان کو شہوت پہ آمادہ کرے، اس کی خواہشات کو مہمیز کرے اور بار بار اسے تیار کرے، معصیت گناہ کی طرف اس کا میلان بار بار ہو۔ یہ انسان کے نفس کا تقاضا ہے۔
انسان کا نفس اسے آمادہ کرتا ہے معصیت کی طرف، انسان کا نفس اسے تیار کرتا ہے خواہشات کے لیے، انسان کا نفس اسے بار بار ابھارتا ہے نفسانی خواہشات کے لیے. لیکن وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی زندگی جب گزرتی ہے، اللہ کا لحاظ بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی راہ اس کے لیے آسان کرتے رہتے ہیں. کہ تقوی، یہ خدا کا خیال، یہ خدا کا استحضار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت، اللہ کی طرف توجہ، ہر گناہ پہ انسان کا متنبہ ہو جانا، اور نفس کی لغزشوں سے اور نفس کی خواہشات سے آگاہ رہنا، یہ صرف لٹریچر کے ذریعے، یہ صرف تقریروں کے ذریعے، یہ صرف اچھی گفتگو کے ذریعے دلوں میں نہیں اترتی ہے. اس کے لیے اس مجاہدے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس مشقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس محنت کی ضرورت ہے جو ماحول سے پیدا ہوتی ہے، جو اپنے ماحول سے کٹ کر اللہ والوں کے ماحول میں جانے سے پیدا ہوتی ہے. کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی؟ کتاب اللہ کافی تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے. صاحب کتاب کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں فرمایا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا تحفظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا تحفظ، یہ صرف کتابت پر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی حفاظت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ چیزیں لکھ لی گئیں. قرآن کریم کی حفاظت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسے کاغذ پہ لکھ لیا گیا. قرآن کریم آج تک دنیا میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث محفوظ ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی. تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ایسے رجال موجود تھے، ایسے افراد موجود تھے اور ایسے صحابہ تھے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی حفاظت فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی حفاظت ہوئی. اس لیے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے. اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے رجال بھی دنیا میں پیدا ہوئے. آج اگر ہم بخاری شریف کی کسی حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس وہ سلسلہ ہے جس سلسلے سے ہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس سلسلے سے امام بخاری تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس سلسلے سے اس راوی حدیث تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس سلسلے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری رسائی ہے. ہم امام بخاری کی حدیث کو، صحاح ستہ کی حدیث کو، موطئین کی روایتوں کو صرف اس لیے نہیں بیان کرتے ہیں. ہمارے پاس صرف یہ دلیل نہیں ہے کہ ہمارے پاس موطئین تحریری شکل میں موجود ہے، بخاری اور مسلم کتابی شکل میں موجود ہے، صحاح ستہ کتابی شکل میں موجود ہے، بلکہ ہمارے پاس وہ سند ہے. اگر میں آپ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہوں تو میرے پاس وہ سند ہے جو براہ راست سند کے ذریعے ایک سے ایک اور دوسرے سے تیسرے اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث کا سلسلہ پہنچتا ہے. اس لیے رجال اللہ کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ہر زمانے کے اندر صحبت کی بنیاد پر انسان کے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے، انسان کے اخلاق سنورتے ہیں، توجہ اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. پوری زندگی کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی اطاعت اور دوسرے اللہ کی معصیت سے اجتناب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا مزاج انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ شخص اللہ کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مرضی ہے، اور اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں. اور اسی کے ساتھ انسان معصیت سے بچے، گناہوں سے بچے، نفسانی خواہشات سے بچے. کہنا تو دو جملوں کے الفاظ ہیں مگر اس کو کرنے کے لیے پوری زندگی گزر جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت صحابہ کو ملی
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس صحبت کا اثر تھا کہ صحابہ کی زندگیاں بدل گئیں. آج ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے علوم وافر مقدار میں موجود ہیں. کسی حدیث کو تلاش کرنا چاہیں، قرآن کی کسی آیت کی تفسیر دیکھنا چاہیں، کسی حدیث کی تشریح دیکھنا چاہیں، ایک کلک پر آپ کو وہ ساری چیزیں دستیاب ہو جاتی ہیں. لیکن کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ معاشرے کا بگاڑ پہلے سے کئی گنا بڑھ چکا ہے؟ معاشرے کی برائیاں پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہیں، معاشرے کا فساد پہلے سے کئی گنا بڑھ چکا ہے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ تو موجود ہے، لیکن رجال اللہ کے وہ صالح بندے جن کی صحبتوں سے زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھیں، جن کی ایک نظر سے زندگی کی کایا پلٹ جاتی تھی، آج وہ افراد ہمارے درمیان سے کم ہوتے جا رہے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام بخاری نے روایت کی ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ قرآن اور القرآن کے الفاظ باقی رہیں گے اور حاملین قرآن دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث اپنے اصلی شکل میں باقی رہے گی، لیکن اس حدیث کی عملی زندگی جس کی تطبیق کی جائے، ایسے افراد دنیا میں کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے. لہذا یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو ہم اپنا احتساب کریں اور اس احتساب کے نتیجے میں ہمارے اندر فکر پیدا ہو اور خود احتسابی کا ملکہ پیدا ہو. یہ خود احتسابی اگر ہم نہیں کریں گے اور آج کے اس پرفتن دور میں نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ آپ یاد کیجئے، تابعی ہیں حضرت ابراہیم، تابعی ہیں ابراہیم التیمی، اور امام بخاری نے ان کا یہ جملہ نقل کیا ہے. یہ سوچئے، ابھی 1.5 صدی بھی نہیں گزری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جاتے ہوئے. ابراہیم التیمی فرماتے ہیں، ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا علی نفسی. میں نے جب اپنی باتوں کو اپنے عمل پہ پیش کیا ہے تو مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں میں جھوٹا تو نہیں، میں زبان سے جو کہتا ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ میری عملی زندگی میں وہ چیز نہیں ہے. یہ تابعی کا قول ہے. ابن ابی ملیکہ نے ایک موقع پر کہا تھا، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے. كلهم يخافون على نفوسهم النفاق، ان میں سے سب کے سب اپنے آپ کے سلسلے میں نفاق عملی کا خوف رکھتے تھے. نفاق ایک تو اعتقادی ہوتا ہے جس سے مسلمان ہمیشہ پاک رہتا ہے. مسلمان کی شایان نشان نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر کفر ہو اور اس کے ظاہر میں اسلام ہو، لیکن ذرا ہمیں رک کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم لوگ نفاق قولی میں شامل تو نہیں ہیں. عملی نفاق تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. قول کا نفاق اور عمل کا نفاق کہلاتا ہے کہ انسان کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے. انسان کی زبان سے کچھ اور ظاہر ہوتا ہے، اس کے عمل سے کچھ اور ظاہر ہوتا ہے. یہ دور عملی نفاق کا ہے، یہ دور قولی نفاق کا ہے. اس دور میں اپنے احتساب کی بہت سخت ضرورت ہے. لیکن یہاں رک کر اس بات کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ ایک تو علم ہے اور ایک عمل ہے، دونوں کی ضرورت ہے. جیسے شریعت کے اندر اگر کوئی شخص روزے کے تعلق سے غفلت برتتا ہے تو آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، تم تو روزہ نہیں رکھتے، نماز کیوں پڑھتے ہو. لہذا اگر کوئی شخص عمل کے اعتبار سے کوتاہ ہے، آپ اس سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم علم کیوں سیکھتے ہو. امام بخاری جیسے محدث نے باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، کہ علم ضروری ہے، اس لیے کہ علم انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، علم انسان کے اندر اللہ کا لحاظ پیدا کرتا ہے، علم انسان کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے. لہذا ایک تو ضرورت اس بات کی ہے، اللہ سے تعلق ہمارا پیدا تب ہوگا جب ہمیں اللہ والوں کی صحبت میسر ہو. نیک لوگوں کو دیکھیے، ان کے پاس جانا آنا شروع کیجیے، ان کی صحبت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک بندہ کوئی بہت بڑا عالم دورہ ہو، کوئی محدث زماں ہو. وہ نیک بندہ کوئی آپ کی گلی میں بھی مل سکتا ہے، کوئی آپ کے علاقے میں بھی میسر ہو سکتا ہے.
جس کے اندر نمازوں کا اہتمام ہو، جو جھوٹ سے پرہیز کرتا ہو، جو نفاق قولی اور عملی سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، جو وعدوں کا پاسدار ہو، جو امانت میں خیانت سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، یہ صفات ہیں اس مومن کی اور اس اللہ والے کی، اس کی صحبت اختیار کیجئے۔ آج اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے ظاہری کچھ عبادتوں کو ادا تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں اور معاشرتی زندگیوں میں انتہائی کمی نظر آتی ہے اور معاشرتی زندگی میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ ایک تو اس بات کی ضرورت کہ اللہ والوں کی صحبت میسر ہو، دوسرے صحیح علم ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ آدھا ٹیکر آدھا بٹیر یہ جو مزاج ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ صحیح علم حاصل کیجیے، معاشرتی علوم، اعتقادی علوم، عبادات کے علوم اور معاملات کے علوم، یہ سارے وہ دینی علوم ہیں جس کو صحیح سورسز سے اور صحیح ذرائع سے ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ادھورا علم انسان کے لیے گمراہی اور ضلالت کا سبب ہے۔ انسان مجاہدے کرتا ہے، کوششیں کرے گا اور محنت کرے گا، لیکن صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور تھوڑا علم ہو جانے کی بنا پر، چند احادیث کے علم ہو جانے کی بنا پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ساری امت گمراہی اور فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ یہ بڑی گمراہی کی علامت ہے اور بہت بڑی گمراہی کی نشانی ہے۔ ابن القیم علیہ الرحمہ نے ایک موقع پر کہا تھا، اس جملے کو یاد کر کے آپ اسے ذہن میں رکھیے، اس جملے کا ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ توفیق دے عبادت کی، اللہ توفیق دے اطاعت کی، اللہ توفیق دے چند دینی کاموں کی، اللہ تبارک و تعالی توفیق دے اپنے اعمال اپنے حضور گڑگڑانے کی، استغفار کی اور توبے کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ابن القیم کا وہ جملہ یاد رکھیے۔ اگر ابن القیم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں راتوں کی عبادت کی توفیق دے دے تو سنو، سونے والوں کو کبھی اپنے سے کوتاہ مت سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں دل کے نفلی روزوں کی توفیق دے دے تو کبھی بے روزے داروں کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر یہ گھمنڈ نہ پیدا ہونے دینا کہ دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں۔ ابن القیم فرماتے ہیں رب قائم، فرمایا رب نائم ورب مطعم ورب کاہل احب الی اللہ من، فرمایا بہت سے سونے والے، بہت سے کھانے پینے والے، بہت سے لوگ جو دینی کاموں میں بظاہر مصروف نظر نہیں آتے، کہیں انہیں دیکھ کر اپنے اندر گھمنڈ مت پیدا کر لینا، اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس تعلق سے بھی اپنے آپ میں احساس ندامت ہونی چاہیے، اور اسی احساس ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف اگر بڑھتے رہیں گے تو تھوڑا عمل بھی اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ حقوق اللہ کی ضرورت یقیناً ہے، مگر حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ حقوق اللہ کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے تو یہ انسان کے اعمال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان لوگوں کے حق مارتا رہے گا اور پھر اس کے ساتھ وہ نوافل اور تہجد اور تسبیحات اور ہزاروں تسبیحیں پڑھتا رہے، یہ ساری طاعتیں انسان کے لیے غفلت اور انسان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔